السلام علیکم ناظرین، سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی والدہ محترمہ بیگم شمیم اختر جن کا لندن میں آج انتقال ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ برٹش ایئر ویز کی پرواز جو کل شام برطانیہ سے لندن سے روانہ ہوگی اس پہ ان کی ڈیڈ باڈی کو واپس وطن لایا جائے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا، اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد جاری ہو جائے۔ برطانوی قوانین کے مطابق ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب جاری ہوگا تو ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا جائے گا۔ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو میاں محمد شریف کے پہلو میں جو جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے گھر کے ساتھ ہی ملکہ ایک قبرستان بنایا گیا ہے، اس میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا، جہاں ان کے بیٹے بیگم میاں عباس شریف بھی وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف کی سیاسی کیریئر کا جب آغاز ہوا تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کے اوپر جن کے احکامات چلتے ہیں، جن کی سب سے زیادہ بات سنی جاتی ہے، وہ میاں نواز شریف کے والد محترم تھے میاں شریف۔ اور ایک زمانے میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، تو ابا میاں کے نام سے کافی ان پہ تنقید ہوئی کہ میاں نواز شریف جو بات مانتے ہیں ساری بات اپنے والد محترم میاں محمد شریف کی مانتے ہیں، اور جو کچھ بھی انہیں والد صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے اس کو وہ مان لیتے ہیں۔ ایک عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی میاں نواز شریف کے اوپر کہ حکومتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا خاندان کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں میاں محمد شریف مرحوم کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ ان کی بات کو ہر سطح پہ مانا جاتا تھا، اور پورے خاندان کے اندر اپنے بھائیوں کے اندر بھی ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب میاں نواز شریف سیاست کر رہے تھے اور میاں شہباز شریف سیاست کر رہے تھے، اس وقت بھی شہباز شریف کی خواہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کے حوالے سے فیصلہ ہو، میاں محمد شریف کے فیصلوں کو حتمی فیصلہ تصور کیا جاتا تھا۔ بہت سے معاملات میں ان سے رائے بھی لی جاتی تھی۔ ایک بار ستار عزیز صاحب ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے گوش گزار کی میاں نواز شریف سے، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ باتیں آپ والد محترم سے کریں اور آپ والد صاحب سے کریں گے تو اس کو بعد پھر ہم اس پہ بھی فیصلہ کریں گے۔ گویا پورے خاندان کے حوالے سے میاں شریف کو یہ اہمیت حاصل تھی۔ میاں شریف کے انتقال کے بعد کافی بزرگ تھی ان کی والدہ، لیکن اس کے باوجود پورے خاندان کے اندر بیگم شمیم اختر کا رول بالکل ویسا ہی بن گیا جیسے کہ میاں محمد شریف صاحب کا تھا۔ جو فیصلے وہ کرتی، جو بات کہتی، خاندان میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو انکار کر پاتا۔ میاں شریف کے جانے کے بعد بیگم شمیم اختر کے پورے فیملی فیصلوں کو ہر جگہ تسلیم کیا جاتا رہا، اور میاں نواز شریف اور میاں عباس شریف اور میاں شہباز شریف بھی اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے جو بھی بات انہیں تینوں بھائیوں کو کنوے کی جاتی والدہ کی طرف سے، اس کو من و عن تسلیم بھی کر لیا جاتا تھا۔ میاں نواز شریف کو ابھی جب ملک سے باہر بھیجنے کی، علاج کروانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، تب بھی کہا جاتا کہ میاں نواز شریف ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ ملک سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پھر بیگم شمیم اختر کو لایا گیا سروسز ہاسپٹل میں اور وہاں ملاقات کروائی گئی میاں نواز شریف کے ساتھ، جس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو قائل کیا کہ وہ علاج کے لیے باہر جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے ان کا تھا کہ وہ باہر جا کر اپنا علاج کروائیں، اور انہوں نے قائل کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئیں۔ اس لحاظ سے ایک خاندان کے اندر ابا میاں کے بعد اماں جی کی اس لحاظ سے ہر طرف ان کی بات مانے جانے کا ایک کلچر عام تھا۔ ویسے شریف فیملی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک روایتی قسم کی فیملی ہے اور خاندان کے بڑے جو فیصلے کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور یہی کلچر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بارہا کہا گیا کہ وہ بعض فیصلوں کے حوالے سے میاں نواز شریف کے فیصلوں سے اختلاف رکھتے تھے، اس کا اظہار کریں، لیکن شہباز شریف صاحب اس لیے کہ میاں نواز شریف ان کے بڑے بھائی ہیں اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ درست فیصلہ کرتے ہوں گے، اختلاف کے باوجود وہ اپنی رائے کا اظہار میاں نواز شریف کے سامنے نہیں کر پاتے تھے، اور آج تک بہت سی چیزوں پہ ان سے اختلاف کرنے کے باوجود وہ اپنی رائے کا اظہار میاں نواز شریف کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ بڑے بھائی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی بیگم شمیم اختر مرحومہ کہ ان کو اپنے ایسے تابعدار ان کی اولاد تھی کہ جو ان کی ہر بات کو تسلیم کرتی تھی۔ پھر ان کے خاندان کے بعض رائے کہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف، اس وقت بھی اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہر ویکنڈ پہ آتے تھے، لاہور کے اندر آ جاتے تھے، اور جب وہ تشریف لاتے یہاں پہ تو اپنی والدہ کی جو ہے بیڈ کے نیچے زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور اکثر ان کے پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھے رہتے اور اپنی والدہ سے ہدایات لیتے رہتے تھے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اس لحاظ سے خاصا اثر اپنی والدہ کا ان کی شخصیت پر تھا،
فیصلوں کے حوالے سے، خاندان کے فیصلوں کے حوالے سے اور باقی بچوں کے معاملات کے حوالے سے بھی ان کے والدہ کے جو فیصلے تھے وہ حتمی فیصلے تصور کیے جاتے تھے۔ کوشش رہی ہمیشہ، شہباز شریف صاحب بھی چیف منسٹر تھے جب پنجاب میں، ضرور پہنچتے تھے رائے ونڈ میں جہاں پہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی والدہ کی یہاں پذیر تھی، اور ماڈرن ٹاؤن سے وہاں جاتے اور صرف والدہ سے ملنے کے لیے جاتے، یہ طے کر کے جاتے کہ وہ صرف والدہ محترمہ سے ملنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہ ہوتا، سیاسی میٹنگز کے علاوہ والدہ سے ملنے کے لیے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ پھر یہی کلچر انہوں نے اپنے پوتوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو، میاں شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے بیٹوں کو اس کو پروان چڑھایا کہ ان کے بچے جا کے اپنی دادی کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اس لحاظ سے بیگم شمیم اختر میاں شریف صاحب کے جانے کے بعد پورے خاندان کے اندر ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے، والدہ بھی ان کی وہاں پہ اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھی، جو آج بیماری کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا۔ تو اس لحاظ سے میاں نواز شریف بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کو والدہ کی خدمت کا موقع بھی ملا ہے، کہ والدہ بھی ان کے ساتھ تھی، حج پہ لے جانا ہو، عمرے پہ لے جانا ہو، اور میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی ہمیشہ کوشش رہی کہ وہ والدہ کے ساتھ وقت سپینڈ کریں۔ حرم کے اندر بھی اکثر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے خوش قسمت خاتون تھی اور خوش قسمت اولاد بھی، کہ جن کو اتنا عرصہ تک اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کی نواسیاں، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اپنے بچوں کے بچوں کی شادیاں دیکھنے کا موقع ملا۔ اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو خاصی ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بیگم شمیم اختر اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کلچر ہے، لوگ مذاق میں اڑایا کرتے تھے میاں نواز شریف کا، جس بات پہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ابا میاں کے فیصلے، ابا جی کے فیصلے، ابا جی کی بات مانی جاتی ہے۔ پھر یہ مذاق اڑایا جاتا رہا کہ اماں جی کی بات مانی جاتی ہے۔ حالانکہ خاندانوں میں اور ان وزادار خاندانوں میں جہاں ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، اور جو اسلام نے بھی حکم دیا ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے، والدین کے احکامات کے حوالے سے، اس لحاظ سے تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور باز شریف خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ اگر انہیں والدین کی خدمت کرنے کا موقع بھی ملا اور والدین کے فیصلے جو ہے وہ ان پر احکامات پر عمل درآمد کرنے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ بیگم شمیم اختر کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو کامیاب و کامران کرے جنت الفردوس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل بھی دے۔ ایسے ہی خاندان ترقی کرتے ہیں، اور ایسے ہی خاندان جو ہے ان کے اندر وزاداری کی اگر چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کو نیگیٹیوٹی کے بجائے میں سمجھتا ہوں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھا جانا چاہیے۔ انسان میں بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے کوئی شخص، اور اگر اپنے والدین کے احکامات مانتا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں تنقید کے بجائے اسے کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایسی اولاد سب کو نصیب ہونی چاہیے۔